ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور کبھی الگ نہیں ہو سکتا، جبکہ صوبے میں دہشت گردی کے پیچھے کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی تصور، بلکہ یہ صرف بھارت کا اسپانسر شدہ ہے۔ پورے خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار صرف ہندوستان ہے۔ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام ہلال ٹاکس 2025 پروگرام کے دوران اساتذہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو گمراہ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کبھی علیحدہ ہو سکتا ہے، بلوچستان کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ بلوچ، سندھی، پختون، پنجابی، کشمیری، بلتی، ہم سب بھائی بھائی ہیں اور اکٹھے ہیں، ہمیں کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی تصور ہے، بلکہ یہ صرف بھارت کا اسپانسر شدہ ہے۔ اس پورے خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار صرف ہندوستان ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ جتنی بلوچ دہشت گردی ہے، اس لیے ہم نے اس کو فتنہ الہندوستان کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے لیڈروں کو وہاں پر علاج کراتے ہیں، ان کے پاسپورٹ بناتے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بیس آف آپریشن افغانستان کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ بلوچستان کی ترقی اور عوام کے دشمن ہیں، چونکہ یہ دہشت گرد عوام میں رہتے ہیں، اس لیے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ آنا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ یہاں پر ترقی ہو گئی تو یہاں پر بچوں کے پاس علم، نوکری، روزگار، پیسے اور شعور آ جائے گا تو بھارت کی موت ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کا آلہ کار نہیں بننا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے۔ اس صوبے کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ بلوچستان انشاءاللہ پاکستان کا سب سے امیر صوبہ بنے گا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آپ کو کچھ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی BLA فتنہ الہندوستان ہے، اس کے لیڈر کہاں ہیں؟ وہ بھارت میں ہے۔ وہ جو فتنہ الخوارج والا ہے، وہ کہتا ہے ہماری بھارت مدد کرے، یہ ہندوستان کے زرخرید غلام ہیں، یہ ان سے پیسے اور ڈالرز لیتے ہیں۔ انہوں نے مہرنگ بلوچ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ان ڈاکٹر صاحبہ کا نام دیا، ان ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں کہ آپ ایک طرف روتی ہیں کہ میں تو اسکالرشپ پر پڑھی ہوں، لیکن تمہیں ناروے کے ٹکٹ اور پیسے کون دے رہا ہے اور جلسوں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، اور یہ جو یہود اور ہند تمہاری اتنی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے، ان دہشت گردوں کی لاشوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو دہشت گرد ہیں، انہوں نے عورتوں اور بچوں کو مارا ہے اور اپنے ہی جلسوں میں اپنے ہی لوگوں کو مروا کر ان کی لاشیں لے کر پھرتی ہیں اور ان پر سیاست کرتی ہو۔ تو تم کیا ہو؟ تم خود بھی دہشت گردوں کی ایک پراکسی ہو۔